اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ۔ خداوند متعال آپ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ شادی اور ازدواج زندگی کے حوالے سے ایک اہم موضوعات میں سے ایک مہر کا مسئلہ ہے، حق مہر کا مسئلہ ہے۔ اسلام نے اس پر خاص توجہ دی، جبکہ معاشرے میں بعض اوقات یہ جملہ مشہور ہو جاتا ہے کہ مہر کس نے دیا اور کس نے لیا۔ روایات میں بیوی کا مہر نہ دینا چوری کے گناہ سے بھی بڑھ کر ہے اور گندے ترین گناہ کا حکم رکھتا ہے۔ مہر کس نے دیا اور کس نے لیا، یہ فکرہ بعض لوگوں کے لیے شک کا باعث بنتا ہے اور اسلامی احکام کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور ائمہ اطہار کی احادیث سے ماخوذ تعلیمات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ مہر کی ادائیگی مردوں پر واجب ہے، اور جو کوئی اس میں کوتاہی کرے اور اس کی بیوی اس سے راضی نہ ہو تو آخرت میں باز پرس اور ملامت کا سامنا ہوگا۔ خواتین کے مہر کی ادائیگی کی اہمیت اور پس منظر پر مختلف علماء نے اور محققین نے بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں مہر کو صدقات اور نحلہ کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ اس آیت میں لفظ نحلہ تحفہ اشارہ کرتا ہے کہ مہر در حقیقت عورت کے لیے ایک ہدیہ ہے جو مرد پر واجب کیا گیا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں سخت موقف اختیار کیا ہے جو شادی کے وقت حق مہر طے کرے لیکن بعد میں اسے ادا کرنے سے گریز کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص مہر مقرر کرے اور اسے ادا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو وہ چور کی مانند ہے۔ بعض روایت میں مہر نہ دینے کو چوری سے بھی بدتر اور ناپاک ترین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ناپاک ترین گناہوں میں جانور کو بے دریغ مارنا، عورت کا مہر نہ دینا اور مزدور کی مزدوری روک لینا، یہ ناپاک ترین گناہ ہیں۔ مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مہر عورت کا قانونی حق ہے جو شوہر پر فرض ہے، خواہ طلاق ہو یا وفات۔ قرآن مجید میں مہر کو عورت کا مالی تحفہ یعنی نحلہ قرار دیا گیا ہے، جس میں کسی قسم کی منت جائز نہیں ہے، یعنی یہ کہنا کہ یہ میرا احسان ہے، نہیں، یہ عورت کا مالی حق ہے۔ مہر نہ دینے کو ظلم قرار دیا گیا ہے اور قیامت میں ایسے شخص کے نیک اعمال عورت کے حساب میں منتقل ہو جائیں گے۔ دیگر مذاہب میں بھی حق مہر کا تصور ہے۔ یہودیت میں مہر کو نکاح کا لازمی جز سمجھا جاتا ہے، لیکن عام طور پر طلاق کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، ان میں بھی ہے۔ زیادہ تر فرقے مہر پر زور نہیں دیتے، کیونکہ حضرت عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تجرد پسندی کو ایک مثال مانا جاتا ہے ان کے ہاں۔ اسی طرح دوسرے بعض مذاہب میں مہر کی رقم یا مال کی ملکیت مکمل طور پر عورت کے پاس ہوتی ہے اور شوہر کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے آرڈر کے مطابق خرچ کرو، وہ عورت کا اپنا مال ہے، جس طرح چاہے وہ خرچ کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حق مہر نہ دینے والا قیامت میں زانی کے برابر شمار کیا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات اس بات کی تلقین کرتی ہیں کہ مہر محض ایک رسم نہیں بلکہ عورت کے وقار اور مالی تحفظ کی علامت ہے، جسے سنجیدگی سے نبھانا مرد کی ذمہ داری ہے۔
مہر کے بارے میں قرآن مجید میں آیات کریمہ کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے بطور ہدیت ادا کرو، اگرچہ یہ تم پر فرض اور اللہ کی طرف سے ان کا حق ہے۔ پھر اگر وہ خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں معاف کر دیں تو اسے طیب و پاکیزہ طریقے سے کھاؤ۔ کچھ آیات میں مہر کو اجر کے لفظ سے بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے ان بیویوں کو حلال کیا جن کے آپ نے مہر ادا کر دیے ہیں۔ اور اسی طرح فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پس ان عورتوں سے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے نکاح کرو اور دستور کے مطابق ان کا مہر ادا کرو۔ مہر کی مقدار کے بارے میں قرآن مجید میں اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ ایک آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم نے اسے ڈھیر سارا مال مہر میں دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ واپس مت لو، کیا تم اسے بہتان اور کھلے گناہ کے ساتھ لوگے؟ البتہ قنطار کی مقدار کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ 40 اوقیہ قدیم وزن کی اکائی جو ہے وہ سونا 40 اوقیہ 1100 دینار بنتے ہیں۔ 120 رتل بنتے ہیں، ریتل قدیم وزن جو پرانا وزن۔ 1200 اوقیہ 70,000 درہم۔ 1000 مثقال سونا یا چاندی 80,000 درہم۔ غیر معلوم زیادہ مال یا بیل کی کھال سے بھرا ہوا سونا، کتنا ہے سونا ہو یا چاندی ہو، اس کو کہتے ہیں قنطار۔ البتہ یہ آج کل مراد نہیں ہوتا کہ اتنا دیا جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کی مقدار معین نہیں کی گئی، جتنا توافق کے طرفین ہو، دونوں طرفوں میں توافق ہو جائے وہ حق مہر۔ روایت میں اگرچہ زیادہ مہر نکاح کو فاسد نہیں کرتا، لیکن اسے عورت کے لیے بدشگونی کی علامت بتایا گیا ہے اور کم حق مہر پر زور دیا گیا ہے۔ اسلامی قانون میں مہر کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک مہر سنہ یا مہر محمدی، یہ وہ مہر ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے مقرر کیا۔ اس کی مقدار 262.5 مثقال یعنی تقریباً 456 گرام خالص چاندی کے سکے بتائے جاتے ہیں۔ دوسرا مہر المسمى وہ مہر ہے جو عقد کے دوران فریقین دونوں میاں بیوی کے باہمی اتفاق یا شرائط عقد میں واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے، اسے نکاح نامے میں لکھا جاتا ہے یا کسی تیسرے شخص کو اس کی تعین کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے مہر المسمى۔ مہر المثل، مہر المثل وہ ہوتا ہے اگر عقد نکاح کے وقت حق مہر طے نہ کیا گیا ہو تو بعد میں میاں بیوی باہمی رضامندی سے اس کا تعین کر سکتے ہیں، مقرر کر سکتے ہیں، لیکن اگر مہر طے کیے بغیر ہی رخصتی یا ہم بستری ہو جائے تو عورت کو مہر المثل کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تعین عورت کے خاندانی مرتبے، سماجی حیثیت، تعلیم اور اس کے رشتہ داروں کے معیار کے مطابق کیا جاتا ہے، یعنی اس جیسی عورتوں کا جو حق مہر ہوتا ہے اسی طرح اس کو ادا کیا جائے گا اگر پہلے معین نہ کیا گیا ہو تو۔ شادی کے وقت مہر کا تعین میاں بیوی کے باہمی اتفاق سے ہوتا ہے۔ اگر مہر عقد کے وقت طے نہ کیا گیا تو اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ اس جیسی عورتوں کا حق مہر
اس کو دیا جائے گا اس کی شان کے مطابق۔ میاں بیوی عقد نکاح کے دوران مہر کی کوئی بھی مقدار طے کر سکتے ہیں، بشرطے کہ پہلے جو شرائط ہیں عقد کی وہ پوری ہوں، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، لیکن مستحب ہے کہ دائمی نکاح میں مہر و سنہ یعنی 500 درہم سے زیادہ نہ ہو، اور اس سے کم بھی کر سکتے ہیں، جس طرح کا ہمارے علاقوں میں رواج ہے، ہمارے معاشرے میں رواج ہے، جتنا بھی ہو 1 لاکھ روپیہ ہو، 50,000 روپیہ ہو، جتنا بھی ہو، یا سونا ہو یا چاندی ہو، وہ کر سکتے ہیں۔ اگر خاوند شوہر دائمی نکاح میں بیوی کا مہر 2 چیزوں میں سے ایک قرار دے، مثلا گھر یا دکان، یا 2 سفر مثلا کربلا یا عمرہ کو مہر بنائے، لیکن واضح نہ کرے کہ کون سی چیز یا سفر مہر ہے، تو مہر باطل ہو جائے گا۔ یعنی یا کربلا کا سفر یا حج کا سفر، لیکن کوئی معین نہ کرے، مثلا گھر ہے یا دکان ہے، لیکن گھر یا دکان معین نہیں کرتے ہیں تو مہر باطل ہو جائے گا۔ معین کرنا ضروری ہے، لیکن عقد صحیح ہے۔ اگر ہم بستری ہو جائے تو خاوند کو مہر المثل، اس کے ہم پلہ خواتین کا مہر ادا کرنا ہوگا۔ البتہ اگر مہر المثل کی قیمت دونوں چیزوں یا دونوں چیزوں میں، مثلا جس طرح مہر المثل ہے یا جو بھی ہے، اس میں اگر زیادہ ہو تو ان کو فرق کی جو مقدار ہے وہ جو ہے وہ باہمی صلح کے ذریعے اس کو حل کرنا چاہیے۔ اگر دائمی عقد بغیر مہر کے کیا جائے تو عقد صحیح ہے، یعنی دائمی عقد جو ہے وہ عقد صحیح ہے، خاص صراحتاً کہا گیا ہو کہ مہر نہیں ہے، یعنی مہر کا واضح طور پر کہ مہر ابھی تک نہیں ہے لیکن عقد کیا جائے تو عقد صحیح ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں مہر کی مقدار جو ہے وہ عرض کی گئی ہے کہ وہ مہر المثل قرار پائے گا۔ اگر دائمی عقد بغیر مہر کے ہو تو میاں بیوی حق ازدواج سے پہلے اتفاقی طور پر وہ کر سکتے ہیں، طے کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں یہ مہر اسی طرح معتبر ہوگا جیسے عقد کے وقت طے کیا گیا ہو، یعنی عقد کے وقت طے نہ بھی کیا گیا ہو تو عقد ہونے کے بعد جب بیوی شوہر کے گھر آ جاتی ہے تو میاں بیوی آپس میں مل کر وہ طے کر لیتے ہیں کہ اتنا حق مہر ہونا چاہیے، تو وہ حق مہر ٹھیک ہے، وہ معین کیا گیا ان کے درمیان، وہ ٹھیک ہے۔ اگر عقد بغیر مہر کے اور میاں بیوی حق ازدواج سے پہلے مہر طے نہ کریں تو حق ازدواج کے بعد شوہر پر مہر المثل واجب ہو جاتا ہے۔ اصل جیسی عورتوں کا مہر اس پر واجب ہو جاتا ہے، مثلا پڑھی لکھی عورت ہے، بڑے خاندان کی ہے، یعنی اس کے صاحب ثروت خاندان کی ہے، تو اسی کے مطابق اس کا حق مہر معین ہو جائے گا۔ اگر دائمی عقد بغیر مہر کے اور حق ازدواج سے پہلے طلاق ہو جائے تو خاوند پر مالی حالت یعنی دولت مند ہو یا تنگ دست کے مطابق یعنی مالی معاوضہ واجب ہو جاتا ہے، اور اگر حق ازدواج سے پہلے دونوں میں سے کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے یا نکاح کسی اور وجہ سے جیسے مرتد ہونے کی وجہ سے فسخ ہو جاتا ہے تو حق مہر واجب نہ ہوگا، کوئی چیز بھی مالی معاوضہ واجب نہ ہوگا۔ اگر عقد میں مہر کا تعین کسی ایک فریق کے حوالے کیا جائے، مثلا بیوی کہے زوجتک نفسی علی ما تحکم، میں نے اپنا نکاح تمہارے ساتھ اس مہر پر کیا جو تم مقرر کرو، یا بیوی کہے زوجتک نفسی علی ما احکم من المہر، میں نے اپنا نکاح تمہارے ساتھ اس مہر پر کیا جو میں خود مقرر کروں، اور خاوند قبول کر لے تو عقد اور مہر دونوں صحیح ہوں گے، بشرطے کہ اس چیزوں کا یعنی پابندی اس پر کریں تو پھر ٹھیک ہے، دونوں عقد اور حق مہر دونوں صحیح ہو جائیں گے۔ البتہ اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ بیوی جو ہے وہ عورت سے کہے اور اس طرح، لیکن یہ ہے کہ فقہی مسائل میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگرچہ اس وقت معین نہ بھی کیا جائے تو اگر عورت کہے کہ میں اپنا عقد تیرے ساتھ
اس حق مہر پر کرتی ہوں کہ جو میں معین کروں گی، جو میں کہوں گی، تو پھر بھی حق کے مہر کے بارے میں یہ بات صحیح ہے۔ لہذا حق مہر جو ہے وہ بیوی کا حق ہے، شوہر کو چاہیے کہ حق کے مہر ادا کرے، اور یہ اللہ کی طرف سے واجب ہے۔ یہ نہ کسی معاشرے کی تحمیل کردہ اور یہ چیزیں ہیں کہ کوئی کہے کہ یہ معاشرے کی طرف سے ہے، نہیں، پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی کو حق کے مہر دلوایا اور یہ شوہر پر واجب ہوتا ہے، کسی دوسرے پر نہیں۔ ہاں، اگر شوہر کی طرف سے اس کا والد دے دے یا کوئی اور آدمی دے دے، کہے کہ یہ اس کا حق مہر ہے، اس شوہر کو دے دے اور کہے کہ تو اپنی بیوی کو ادا کر، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن شوہر بنیادی طور پر واجب ہے شوہر پر کہ وہ حق مہر ادا کرے۔ حق مہر اس وقت بھی ادا کیا جا سکتا ہے، بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، معجل عین کے ساتھ، معجل یعنی جلدی، اسی وقت ادا کیا جا سکتا ہے، اور مؤجل حمزہ کے ساتھ دیر سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر دیر سے ادا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہو تو پھر جب عورت مطالبہ کرے گی تو اس وقت اس کو دیا جائے گا، جس طرح کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے عند المطالبہ، بعد میں عند المطالبہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، لیکن معجل عین کے ساتھ وہ اسی وقت دیا جاتا ہے، یعنی اس شوہر سے لے کر، لڑکے سے لے کر اس عورت کو دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے مثلا یہ سونا ہے یا یہ چاندی ہے یا یہ اماؤنٹ کی شکل میں، مبلغ کی شکل میں ہے، تو اس کو ادا کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اتنے حق کے مہر پر تیرا عقد فلاں ابن فلاں کے ساتھ پڑھنے کی وکالت مثلا وہ لینا، اور اس کے بعد اس کا مثلا اگر کنواری ہے تو وہ 3 مرتبہ اس کو کہا جائے، اگر خاموش رہے تو خاموشی رضا پر دلالت کرتی ہے، جس طرح کہ پیغمبر اکرم بھی یہی فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ سیبہ ہے یا بیوہ ہے تو اس سے اوکے کروانا، اس سے ہاں کروانا زبان سے، یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے کہ ہاں، یعنی کوئی اشارہ کرے یا اس طرح جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ راضی ہے۔ لیکن اگر کنواری عورت لڑکی ہے اور وہ خاموش رہتی ہے تو اس کی خاموشی جو ہے وہ رضا پر دلالت کرتی ہے اور اس کو راضی سمجھا جائے گا۔ امید ہے یہ باتیں مفید ہوں گی، معاشرہ میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حق مہر جو ہے وہ ادا کرنا واجب ہے، اور اس کا مالی حق ہے۔ شوہر کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس کو کہے کہ اس کو فلاں کام میں خرچ کرو۔ اگر اس کی مالیت اتنی ہے کہ وہ حج کی رقم سے زیادہ بنتی ہے، یعنی حج کی رقم بنتی ہے، تو اس لڑکی پر واجب ہے کہ اپنے حق مہر کی رقم سے حج کرے، اور حج نہ کرے گی تو ادھر سے گنہگار بھی ہوگی، اور جو حج نہیں کرتا، واجب ہوتا ہے، نہیں کرتا تو وہ پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کا یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا۔ لہذا اس طرف سے بھی عورت پر بوجھ آ جاتا ہے اگر زیادہ حق مہر ہو۔ اگر کم حق مہر ہو تو بہتر ہے، تاکہ اس لڑکے پر بھی بوجھ نہ ہو، اور لڑکی پر بھی مثلا ایسے واجبات ممکن ہے وہ ادا نہ کرنا چاہتی ہے اور نہ کر سکے تو پھر وہ گنہگار بھی ہوگی۔ لہذا بہتر ہے کہ حق مہر کم ہو، تاکہ یہ معاشرے میں رواج اگر پڑ جائے کہ حق مہر زیادہ ہو تو اس سے شادیاں رک جاتی ہیں اور معاشرے میں فسادات زیادہ ہو جاتے ہیں اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ بہترین عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کا حق مہر کم ہو اور نیک اور صالحہ ہو، اپنے گھر کو بنانے والی ہو، اپنے گھر کو سنوارنے والی ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔